إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما. آمين. ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑائی اور بزرگی حمد و ستائش رب العالمین کے لیے بیان کرنے کے بعد بے شمار درود و سلام ہو تمامی انبیاء علیہ السلام کی جماعت پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر. اللہم صلی وسلم علی حبیبک محمد تسلیما کثیرا کثیرا وبارک علیہ. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، بزرگوں اور اسلامی بھائیوں اور معزز خواتین اسلام، آج جیسا کہ ہم تمام لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا آخری دن ہے اور یہ آخری 30واں روزہ ہے. بحمد اللہ بفضلہ تعالی ہم یہاں تک اللہ کے رحم و کرم سے، اس کے فضل سے، اس کی توفیق سے پہنچے ہیں. اللہ سے مزید دعا ہے کہ رب العالمین اس کے باقی بچے ہوئے حصے کو بھی ہمارے لیے باعث خیر اور باعث رحمت بنائے اور باعث نجات بنائے. اسی کی مناسبت سے چونکہ یہ آخری دن ہے، کئی سارے مسائل ہمارے روزوں کے مکمل ہونے کے بعد ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں. اسی طرح عید الفطر کی نماز جو انشاءاللہ ہم کل ادا کریں گے، عید منائی جائے گی، تو اس کے بھی کچھ مسائل ہوا کرتے ہیں. اسی کی مناسبت سے آج کے خطبے کا عنوان ہے صدقۃ الفطر اور عید الفطر کے بعد ضروری مسائل. سب سے پہلی بات تو بنیادی طور پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے سماج کے اندر ایک بڑا طبقہ آخری جمعہ کے نام پر الوداع جمعہ مناتے ہوئے کچھ خاص کام کرتا ہے، اور ان خاص کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ انہوں نے ایک نماز ایجاد کی ہے جو الوداع جمعہ میں پڑھی جاتی ہے. اس نماز کے پیچھے خاص تصور ہے
وہ تصور ہم تمام کو کیا دیتا ہے، اس کو ذرا آپ سوچ لیجئے، سن کر کے غور و فکر کیجئے۔ اور اس سے بھی پہلی بات یہ ہے کہ لوگوں نے پچھلے جمعہ کو اعلان کیا کہ یہ الوداع جمعہ ہے۔ اچھا، چونکہ امکان تھا کہ یہ جمعہ عید کے دن ہوگا، لیکن یہ بھی امکان تھا کہ یہ جمعہ آخری جمعہ بھی ہو سکتا ہے جس میں ابھی ہم موجود ہیں۔ لہذا ان کے پاس کیا اصول اور کیا ضوابط ہیں کہ جن کی بنیاد پر وہ یہ طے کریں گے کہ یہ الوداع جمعہ ہے۔ اگر پچھلی بار کسی اصول کے تحت یہ طے کیا کہ یہ الوداع جمعہ ہے تو وہ اصول تو یہاں پر ٹوٹ گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا ضابطہ بتایا ہے کہ اگر ایسا ہوگا تو الوداع جمعہ ہوگا۔ ایسا شک والا دن ہو، جیسے آپ نے بتایا رمضان کے تعلق سے، اگر تمہیں چاند نظر نہ آئے تو تم پورے 30 دن مکمل کر لو، ایسا کوئی اصول ہے بتایا ہوا کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ والا جمعہ منانا اور ایسا ہو جائے تو وہ والا جمعہ منانا، یا دونوں ہی منا لینا؟ یقیناً اس چیز کے تعلق سے کوئی تعلیم نبی کی نہ ہونا، یہاں تک کہ ایسے لوگوں کا جو الوداع جمعہ منا رہے ہیں اپنے معاملے میں کمزور پڑ جانا، اپنے فیصلے کے اندر یہ خود بتاتا ہے کہ یہ بنایا ہوا الوداع جمعہ جس کا خصوصی اہتمام ہم کئی طرح سے کرتے ہیں، کبھی نئے لباس پہن کر کے کرتے ہیں، کبھی نئی نماز پڑھ کر کے کرتے ہیں، یہ ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے کوئی تعلیم نہیں دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بہت اعلیٰ ہے۔ آپ جن ائمہ کو مانتے ہیں، جن ائمہ کرام کی اقتداء کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں یا تقلید کرتے ہیں یا ان کو اپنے لیے پیشوا اور رہنما سمجھتے ہیں، انہوں نے بھی ایسی کوئی بات ان جمعوں کے تعلق سے نہیں فرمائی ہے، نہ انہوں نے کبھی ایسی بات جانی تھی جیسے آج سماج نے ایجاد کر رکھی ہے۔ ایک نماز ایجاد کی ہے جو پچھلے جمعہ کو لوگوں نے پڑھی ہوگی، شاید آج بھی ڈبل ڈبل پڑھ رہے ہوں گے کیونکہ دھوکہ کھا گئے اس معاملے میں۔ کیا ہے کہ 4 رکعت نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائے۔ کتنی نماز؟ 4 رکعت نماز ایک سلام سے۔ کئی بار پہلے میں بیان کرنے سے پہلے یہ کہوں گا کہ یہ من گھڑت بات ہے۔ کیا ہے یہ؟ من گھڑت بات۔ خاص طور سے جو خواتین گھر سے سن رہی ہوتی ہیں انہوں نے بس 4 رکعت کا لفظ سنا اور وہ سمجھتی ہے مولانا بھی 4 رکعت بتا رہے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ یہ من گھڑت ہے، یہ موضوع ہے، اس کا کوئی تعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ کیا ہے وہ طریقہ کہ 4 رکعت نماز پڑھی جائے ایک سلام سے، اور ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد سورۃ الکوثر یعنی انا اعطیناک الکوثر، اور سورۃ القدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ 15 بار پڑھی جائے۔ کیا کہتے ہیں؟ 15 بار پڑھی جائے۔ اگر کوئی ایسا پڑھے گا تو اس کی جتنی نمازیں پیچھے زندگی میں چھوٹی ہیں، یہ 4 رکعت نمازیں الوداع جمعہ کو پڑھی گئی، یہ ساری کی ساری نمازوں کی طرف سے کفارہ بن جائیں گی۔ کیا بن جائیں گی؟ کفارہ۔ اور یہی نہیں بلکہ اس کی فضیلت کی طرف سے بھی کفارہ بن جائیں گی۔ نمازیں بھی ادا ہو گئی، فرض بھی ادا ہو گیا، اور ان کی جو فضیلت تھی جو ایک آدمی نے پابندی کے ساتھ نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی ہیں، بالکل ویسی ہی فضیلت بھی اس کو مل جائے گی، یہاں تک کہ 400 سال تک کا مزید ثواب مل جائے گا۔ اس طرح کی بات بھی کہی جاتی ہے۔ اللہ کے بندو، یہ بات کہاں سے لائے ہو؟ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ جس امام کی تقلید کرتے ہو، کیا اس امام نے بھی یہ بات کہی ہے اپنی کسی کتاب میں، کسی قول میں،
کسی بڑے مفتی نے آپ کے خود اس طرح کی بات کہی ہے، پھر اس پر عمل کیوں کر رہے ہو؟ یہ من گھڑت بات ہے، یہ موضوع بات ہے، بلکہ یہ سستی کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ نماز چھوڑتے رہو، رمضان کا الوداع جمعہ آئے گا تو یہ 4 رکعت پڑھ لیں گے اور کیا ملے گا ہمیں؟ نہ صرف یہ کہ نمازیں ادا ہوں گی بلکہ فضیلت بھی پوری مل جائے گی، بلکہ بعض لوگوں کے مطابق 400 سال مزید نمازیں پڑھنے کا ثواب مل جائے گا۔ کیسی عجیب و غریب من گھڑت بات ہے۔ بعض روایات کے تعلق سے علماء محدثین جو علماء جرح و تعدیل ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ کسی روایت کو اس کے ضعیف اور موضوع اور من گھڑت ہونے کے اعتبار سے پرکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے اندر بیان کیا گیا ثواب دیکھا جائے، وہ ثواب خود صحیح احادیث سے ٹکراتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من نسی صلاۃ او نام عنہا، جو کسی نماز کو بھول جائے یا اس سے سو جائے۔ بھول گیا نماز، ایسا ہو سکتا ہے کبھی کبھار آدمی اتنا بزی رہا کہ اس کو نماز پڑھنا ہی یاد نہیں رہا، یا اسی طریقے سے سویا رہا۔ اب سوئے رہنے وہ لوگ مراد نہیں ہیں کہ جو روزانہ سوئے رہتے ہیں، بلکہ کبھی کبھار ایسا ہو گیا جو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، عام و خاص سب کے ساتھ، کہ سویا رہ گیا، الارم لگایا لیکن الارم بھی کا کام اس کا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بھول جائے یا سو جائے، سویا رہ جائے، تو اس نماز کا کفارہ یہ ہے کہ جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے یا جیسے ہی اسے یاد آئے فوری طور پر نماز پڑھ لے، فوری طور پر۔ پھر میں اس کی آگے شرح نہیں کروں گا، آپ بعد میں علماء سے بھی جان سکتے، سنا بھی ہوگا، یہاں تک کہ اگر ممنوع اوقات چل رہے ہیں تب بھی پڑھ لے۔ آدمی اٹھا، آنکھ کھلی اس کی اور دیکھتا ہے، علماء کے اقوال یہ بھی موجود ہیں کہ سورج طلوع ہو رہا ہے تب بھی وہ نماز پڑھے، ایسے بھی اقوال موجود ہیں۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جس سے کبھی کبھار غفلت میں نماز ایسی چھوٹی کہ وہ سویا رہ گیا۔ ایسا نہیں کہ آج بھی سویا تھا، ایک آدھ دن پڑی، پھر کل بھی سویا تھا، اس سے پہلے بھی سویا تھا، یہ والی غفلت مراد نہیں ہے اس سے، بلکہ اس سے مراد ہے کہ سویا اچانک رہ گیا کبھی کبھار۔ تو اللہ کے رسول تو فرما رہے ہیں جیسی یاد آئے فوراً پڑھ لو، جیسی آنکھ کھلے ویسے ہی فوراً پڑھ لو۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے 4 رکعت پڑھ لو، پوری زندگی کا گویا ثواب مل رہا ہے۔ یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث سے ٹکراتی ہے، جو سستی کی طرف دعوت دیتی ہے، جو لوگوں کو نماز چھوڑنے کی طرف دعوت دیتی ہے، جو غفلت کی طرف دعوت دیتی ہے۔ یقیناً یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ الوداع جمعہ کا تصور اگر اس طریقے کا آپ میں سے کسی نے بھی رکھ رکھا ہے تو ایسا کوئی تصور شریعت اسلامیہ میں نہیں ہے، ائمہ کرام کے اقوال میں بھی یہ موجود نہیں ہے۔ کیوں کر رہے ہیں؟ بس ایسے ہی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا ہے، یا سماج میں چل رہا ہے تو ہم کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ فتنہ، اسی طرح بدعات، سنت کی مخالفت، یہ سماج کے اندر جلدی رائج ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ایک سنت کو رائج کرنا چاہیں گے، ایک سنت کو سمجھانا چاہیں گے، تو وہ سنت جو بہت سی سے احادیث سے منقول ہوگی، اس کو بھی سمجھانے اور عمل میں لانے کے لیے آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی۔ لیکن آپ ایک بدعت، ایک عام سا آدمی بھی لانا چاہے، سماج میں پیش کرے، اس کو لانچ کرے، یقیناً اس پر ایک ہی ہفتے میں بے شمار لوگ عمل کر لیں گے۔ یہ فتنہ اور بدعت کی خاصیت ہوتی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، علماء نے اس کو ذکر کیا۔ فتنے کی خاصیت کیا ہے اور بدعت کی خاصیت کیا ہے؟ کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیلتا ہے، بہت تیزی کے ساتھ لوگ اس کو بڑی جلدی سمجھتے ہیں، اور جو سنت ہوتی ہے اس کی طرف بلایا جائے تو اس کو لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو الوداع جمعہ کا کوئی تصور اسلام میں نہیں۔ دوسری بات، صدقۃ الفطر کے تعلق سے بعض ضروری باتیں آپ کو ذہن میں رکھ لینی چاہیے۔ صدقۃ الفطر کے تعلق سے 3 روایات آپ کو ضرور سننی چاہیے اور یاد ہونی چاہیے۔
पहली रिवायत सही बुखारी की हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़तुल फित्र को फर्ज किया है, एक सा जो या एक सा खजूर। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस किस पर फर्ज किया? अलल अब्दी वल हुर्रि वल ज़करी वल उन्सा वस्सगीरी वल कबीरी मिनल मुस्लिमीन, चाहे आदमी गुलाम हो, चाहे आदमी आजाद हो, चाहे मर्द हो या औरत हो, और इसी तरह बड़ा हो या छोटा हो, बस मुसलमान होना शर्त है। अगर मुसलमान है तो सदक़तुल फित्र जरूर देगा। और क्या हुक्म दिया? वअमरा बिहा अन तुअद्दा क़ब्ल ख़ुरूज अन्नास इला सलात, और लोग ईद की नमाज से की तरफ निकलने से पहले पहले इस सदक़तुल फित्र को अदा करने आपने इसका हुक्म दिया। एक ही रिवायत हो गई जिसमें आपने देखा किस किस के ऊपर फर्ज है, सब पर फर्ज है। यहां तक के पास सहाबे किराम, खासतौर से हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तीसरे खलीफा है, और खलीफा की बात कोई ऐसी नहीं है छोटी मोटी कि अगर हमल में कोई बच्चा है और वो मुकम्मल है तो उसकी तरफ से भी सदक़तुल फित्र दिया जाएगा, ये उनका कौल है। बहरहाल सही हदीस की रोशनी में छोटा बड़ा, इसी तरह मर्द औरत गुलाम आजाद, सबकी तरफ से ये सदक़तुल फित्र अदा किया जाएगा। गुलाम की तरफ से, अगर गुलाम या आपके नौकर चाकर या आपके मातहत या आपके पास कोई रहते हैं, कोई मिसाल के तौर पर रह रहा है, आपकी औलाद में से भी नहीं है, आप उसके बहुत सारी चीजों को देखते हैं, तो आप उसका भी सदक़तुल फित्र अपनी तरफ से अदा करें। गुलामों का सहाबा किराम अदा किया करते थे अपनी तरफ से, एक ये रिवायत। दूसरी रिवायत सही बुखारी की हजरत अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, फरमाते हैं कि हम सदक़तुल फित्र निकाला करते थे, किससे? कहते हैं एक सा जो, इसी तरह एक सा गल्ला, उसमें गेहूं मुराद है उलमा के सही कौल के मुताबिक, या एक सा खजूर, या एक सा पनीर, या एक सा किशमिश या मुनक्का वगैरह। ये सही बुखारी की रिवायत है। वो रिवायत थी तकरीबन 1503, ये 1506, आसपास ही दोनों रिवायत मौजूद है। इस रिवायत में ये मालूम हुआ कि हजरत अबू सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं और बयान कर रहे हैं कि हम क्या क्या निकाला करते थे। इसमें किन चीजों का जिक्र आया? एक तो गल्ला, उससे मुराद ताआम का जो लफ्ज है, उससे मुराद उलमा की ज्यादा शरह के मुताबिक, जो ज्यादातर शरह की है, गेहूं मुराद है। तो गेहूं जो गल्ला आप इस्तेमाल कर रहे हैं गल्ले के तौर पर, जिस पर आपका ज्यादा खाना पीना निर्भर है, तो गल्ला यानी गेहूं, इसी तरह जो, इसी तरह खजूर, इसी तरह पनीर, और इसी तरह मुनक्का या किशमिश। जबीब का लफ्ज है, उसका बाज ने तर्जुमा किशमिश, बाज ने मुनक्का किया है, बाज ने दोनों किया है। तो बहरहाल किशमिश और मुनक्का को एक जगह रख लीजिए। ये 5 चीजें जिक्र हैं। कहते हैं कि हम इससे निकाला करते थे। और कितना निकालते थे? ये बात दोनों में एक जैसी है, एक सा निकाला करते थे। कितना निकाला करते थे? एक सा निकाला करते थे। ये एक सा क्या है? ये एक सा एक पैमाना है। जैसे आप देखते हैं दूध नापने का आज भी पैमाना है। दूध को तोला नहीं बल्कि नापा जाता है। तो एक एक पैमाइश नापने की, और एक है वजन यानी तोलना। तो जैसे दूध को आज भी मापा जाता है और उसको एक पैमाने के जरिए से नापा जाता है, ऐसे ही ये सा हुआ करता था। अच्छा, अब इस सा के अंदर अगर आप मुख्तलिफ चीजें जो जिक्र है, जैसे जो जिक्र है, गेहूं जिक्र है, खजूर जिक्र है, पनीर जिक्र है, किशमिश जिक्र है, अगर आप इसमें कोई एक चीज रखेंगे, जैसे गेहूं रख लीजिए, भर लीजिए, फिर उसको आप कांटे पर तोल के देखिए कितना बैठेगा किलो के एतबार से, तो जाहिर सी बात है जौ का वजन कुछ और आएगा, गेहूं का वजन कुछ और आएगा, अच्छा खजूर का कुछ और आ जाएगा, और पनीर का तो बिल्कुल ही अलग आ सकता है। भारी चीज है और बहुत ही थोड़ी सी हज्म के अंदर बड़ी वजन की होती है, थोड़े से अपने हज्म के अंदर बड़े वजन की होती है। इसी तरह किशमिश का वजन कुछ और आ जाएगा। चूंकि इसका वजन मुख्तलिफ आया हर एक के नापने के एतबार से, क्या उसने क्या चीज नापी है, इसलिए उलमा इकराम के इसमें मुख्तलिफ अक़वाल हैं कि ये इतने वजन का होता है, इतने वजन का होता है, इतने वजन का होता है।
اس میں زیادہ تر مشہور قول 2.5 کلو کا ہے اور بہت احتیاطی قول 3 کلو کا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں۔ جنہوں نے 3 کلو کا بیان کیا غالباً انہوں نے کھجور کو ناپا ہے، اس لیے جن علماء عرب نے 3 کلو کا بیان کیا ہے انہوں نے شاید کھجور کو ناپ کر کے بیان کیا ہے، ورنہ 1 سا کا ذکر ہے۔ آپ یوں کر کے دونوں مٹھی لیں، 1 مرتبہ، یہ 4 مرتبہ ایسے بھر بھر کے گیہوں ناپ لیں، یہ 1 سا ہوتا ہے۔ کتنا ہوتا ہے؟ 1 سا ہوتا ہے تقریباً، تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو سکتا ہے، کسی کی مٹھی میں زیادہ آ گیا، کسی کا کم آ گیا، تو یہ 1 سا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے اختلاف کیوں ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ ماپنے کی چیز تھی، وہ آج ہے نہیں، وہ آج موجود نہیں ہے۔ اگر آج وہ سا پایا بھی جائے تو کیا یہ گارنٹی ہے وہ سا وہی ہے جو اللہ کے نبی کے دور میں تھا؟ یہ تو بدلتا رہتا ہے، تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ آپ دیکھیے آپ کا تولا پہلے کچھ اور تھا، آج کچھ اور ہو گیا۔ آپ کے بہت ساری ناپنے کی چیزوں میں فرق ہو سکتا ہے، پہلے کچھ اور چلتا تھا، آج کچھ اور چلتا ہے۔ تو اگر سا کو آپ ڈھونڈ کر کے بھی نکال لیں، جیسے کہ دعویٰ کیا جاتا ہے وہاں موجود ہے وہاں موجود ہے، بہرحال تو کیا گارنٹی ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا سا ہے اور وہ وہی سا ہے جس میں اللہ کے رسول نے ناپا تھا؟ پھر اس کے اعتبار سے ہم وزن کریں۔ لہذا یہ اختلافی چیزیں فطری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تو آپ 2.5 کلو جو مشہور قول ہے، اور احتیاطاً اگر کوئی نکالنا چاہے تو 3 کلو حد سے حد ہے، زیادہ مشہور قول لیکن 2.5 کلو کا ہے۔ 2 روایات آپ کے سامنے آ گئی جس میں یہ باتیں معلوم ہوئی کیا نکالنا ہے، کس پر ہے، اور 1 سا نکالنا ہے، 1 سا تقریباً 2.5 کلو کا۔ تیسری روایت جو کہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے۔ اب آپ نے اس میں مقصد بتایا کیوں؟ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، ایک روزے دار کو پاک کرنے کے لیے لغویات اور بیہودہ باتوں سے، یعنی روزہ رکھتے ہوئے جو بہت سارے غلط کام یقیناً ہم سے ہوئے ہیں، ان تمام کاموں سے پاکی کے لیے، اور اس سے مراد ہے چھوٹی چھوٹی غلطیاں۔ اگر کسی نے ایسا کوئی غلط کام کر لیا ہے جس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے یا کفارہ لازم ہوتا ہے، تو وہ تو اسی سے پورا ہوگا۔ ایسا نہ سوچے کہ صدقۃ الفطر دے کے اس کی بات بن جائے گی۔ تو یہ چھوٹی غلطیاں جو ہم سے ہوتی رہتی ہیں، اللہ رب العالمین نے اس سے پاک کرنے کے لیے روزے دار کو یہ صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے۔ ایک تو یہ مقصد ہے، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينَ، اور یہ مسکینوں کے لیے کھانا ہے۔ اس سے ایک نقطہ معلوم ہو گیا کہ یہ محض مسکینوں کا کھانا ہے۔ کس کا کھانا ہے؟ مسکین کا۔ اچھا، مسکین کس کو کہتے ہیں؟ جس کا خرچ زیادہ آمدنی کم ہے، جو مانگتا نہیں ہے لیکن ضرورت مند ہے، سوال دراز نہیں کرتا ہے، اپنا دستے دراز جو مانگنے کا جو ہے ہاتھ نہیں بڑھاتا ہے، تو یہ مسکین ہے۔ اچھا، جب مسکین کا حق ہے تو غریب کا تو بدرجہ اولی حق ہوا، جو مانگ بھی رہا ہے، جس کو بہت بظاہر ضرورت ہے۔ تو لہذا یہ غریبوں کا اور مسکینوں کا حق ہے۔ آپ اس صدقۃ الفطر کو اٹھائیں اور اٹھا کر کے کئی ٹرسٹوں کو دیں یا کہیں ادھر ادھر دوسری جگہ پر دیں، جہاں آپ کے محلے کے غربا اور مساکین ضرورت مند ہیں، آپ ان کو چھوڑ کر کے دوسروں کو ٹرانسفر کریں، تو یہ صدقۃ الفطر کو صحیح انداز سے اور صحیح مصرف میں خرچ کرنا نہیں۔ آپ سوچئے ذرا، جو مقصد بیان کیا گیا کہ مسکینوں کا کھانا ہے، دیا کب جا رہا ہے؟ جب روزے پورے ہو جائیں، عید کی نماز سے پہلے پہلے، تاکہ کیا ہو جائے؟ تاکہ وہ بھی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ تو آپ اپنے یہاں کے لوگوں کو چھوڑ کے دوسروں کو ٹرانسفر کر رہے ہیں، دوسروں کو مطلب کسی ٹرسٹ کو، پتہ نہیں کب خرچ کریں گے وہ، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 4 مہینے بعد، نہیں۔ یا الگ بات ہے کہ آپ کے یہاں کوئی نہیں ایسا غریب مسکین، حالانکہ ہوتے ہیں، آپ تلاشیں گے، تو اگر نہیں ہے تو آپ کسی ایسے ٹرسٹ کو دیں کہ جو پتا ہے کہ اس سے پہلے ہی آپ کا یہ مال غریبوں کو ٹرانسفر کر دے گا، جس کے انڈر میں وہ غریبوں کی لسٹ ہوتی ہے۔ اگر ایسا کچھ ہے تب تو صحیح ہے ٹرسٹوں کو دینا، ورنہ آپ ایسے ہی اپنا بوجھ اتاریں کہ بس میں کیا ڈھونڈتا پھروں گا لا کر کے، نہیں، ڈھونڈو، اس میں ثواب ہے، ڈھونڈو، تلاشو، بلکہ بلاؤ بھی مت، خود جا کر کے دو، یہ ثواب ہے۔ ورنہ اگر بلا کر کے دو گے، اس میں تکبر کی علامت پائی جاتی ہے اور ہو سکتا ہے اللہ ثواب ضائع کر دے۔
بلکہ خود ڈھونڈ کر کے جا کر کے، جیسے کہ آپ خود کمزور ہیں اور وہ آپ کے سامنے مضبوط ہے، جا کر کے دو اس کو خوشی کے ساتھ۔ یہ دینے کا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول نے دو وجہ بیان فرمائی، ایک تو لغویات سے پاک کرنے کا ذریعہ، دوسرے یہ مسکین کا کھانا، اور آپ نے فرمایا جو اس کو نماز عید سے پہلے ادا کر دے، نماز عید یعنی اپنی نماز پڑھنے سے پہلے، اپنی نماز پڑھ لی، چلو وہاں نہیں ہوئی ہے، نہیں، اپنی نماز پڑھنے سے پہلے جو اس کو ادا کر دے فَيَ صَدَقَةٌ مَقْبُولَةٌ، تو یہ قابل قبول اور مقبول صدقۃ الفطر ہے۔ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِّنَ الصَّدَقَاتِ، لیکن جس نے اس کو اپنی نماز پڑھنے کے بعد ادا کیا تو اس کا یہ صدقہ صدقۃ الفطر نہیں بلکہ عام صدقہ ہے۔ میرے بھائیو، ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بائی چانس بھول جائے، کبھی کبھار، کبھی نہیں بھولا، ایسا رہ گیا اس بار کہ ہاں بھول گیا اور ادا نہیں کر پایا، نماز بھی پڑھ لی، اس کو باقی بہت ضروریات لاحق تھیں، تو وہ تو ایک الگ چیز، الگ مسئلہ ہے۔ لیکن کوئی جان بوجھ کر کے چھوڑے اور عید کی نماز سے پہلے ادا نہ کرے تو، اور عید کی نماز کے بعد جان بوجھ کے ادا کرتا ہے تو اس کا یہ صدقہ صدقۃ الفطر نہیں ہے بلکہ ایک عام صدقہ ہوگا۔ ادا بھلے سے وہ کر رہا ہے لیکن ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اب اللہ سے دعا کرے، اس کا اور رب کا معاملہ ہے کہ اللہ اس کو جانتا ہے کیا مجبوری، اور اللہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے، دے دے، اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کو قبول فرمائے، ورنہ علماء کے اقوال کے مطابق جان بوجھ کے چھوڑنے والے کا صدقہ یہ قبول نہیں۔ اسی طرح سستی جان بوجھ کر کے کی، پتا تھا کہ ہاں کل کو دینا ہے، پتا تھا دینا ہے۔ اسی طرح بعض صحابہ کرام، یہ بھی ایک مسئلہ ہے اس میں کہ 1 یا 2 دن پہلے دے دیا کرتے تھے، 1 یا 2 دن پہلے، آپ کو لگتا ہے جہاں پہنچانا ہے نہیں دے پاؤں گا، تلاش نہیں پاؤں گا، نہیں پہنچا پاؤں گا، نہیں ادا کر پاؤں گا، 1 یا 2 دن پہلے آپ نے ادا کر دیا ہے، تو 1 یا 2 دن پہلے بعض صحابہ دے دیا کرتے تھے، اسی لیے تاکہ وہ وقت پر ادا ہو جائے۔ لیکن آپ نے ایسی سستی کی اور جان بوجھ کر کے بعد میں اس کو ادا کر رہے ہیں، جان بوجھ کر کے بعد میں اس کو ادا کر رہے ہیں، تو جان بوجھ کر کے بعد میں ادا کرنے والوں کے لیے یہ صدقۃ الفطر نہیں ہے بلکہ عام صدقہ ہے۔ اچھا، اسی میں ایک مسئلہ اور ہے، جمعہ کے درمیان بیچ میں بات آپ نے ایک لفظ بھی کر لی، آپ کا ثواب جمعہ کا ضائع ہو گیا، ایک لفظ بھی کر لیا آپ نے، بچے سے بھی کہہ دیا کہ تم خاموش رہو تو آپ کا ثواب ضائع ہو گیا۔ اسی طرح اگر کسی نے صدقۃ الفطر جو ہے بہت پہلے ادا کر دیا، بہت سے لوگ کر رہے ہیں 1-1 2-2 روپے دے رہے ہیں فقیروں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، 1-1 2-2 روپے، کب سے؟ شروع رمضان سے دیتے آ رہے ہیں۔ خواتین بہت کرتی ہیں، مرد سمجھائے بھی ان کو تو کسی نے مسئلہ بیان کیا کہ وہ مان نہیں رہی ہے بلکہ وہ تو دیتی آ رہی ہے، ارے بڑا ضرورت مند تھا، وہ آیا تھا، کیا میں اس کو نہ دیتی؟ ارے تو دو، کس نے منع کیا؟ زکات سے دو، عام صدقے سے دو۔ یہ صدقۃ الفطر کا جو مقصد ہے عید کی خوشی میں اس کو شریک کرنا، آپ نے 10 روپے دے کے اس کو کیا تیر مارا؟ 10 روپے اس کو دے دیے، وہ تو کھا جائے گا شام تک ہی، اور جو عید تک اس کو چلانا تھا تو وہ تو نہیں چلے گا۔ تو وہ عید تک چلانے کے لیے کیا طریقہ ہے کہ آپ عید سے ہی پہلے دیں، زیادہ سے زیادہ 1 دن پہلے۔ لہذا شیخ صالح بن عثیمین رحمہ اللہ ان کے فتوے کے مطابق، اور انشاءاللہ یہی فتویٰ صحیح ہے، جس نے بہت پہلے ادا کر دیا وہ دوبارہ ادا کرے، اس کا یہ صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوا ہے، چاہے اس نے مکمل دے دیا یا ادھورا دے دیا، وہ مکمل طریقے سے دوبارہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرے۔ یہ مسائل تھے، اس میں ایک مسئلہ اور ہے، تھوڑا کریٹیکل ہے، تنقیدی ہے، بہت ہی زیادہ حساس ہے، آج کے اعتبار سے زیادہ بنا دیا ہے، پہلے نہیں تھا اتنا، کہ کیا ہم جو چیزوں کا ذکر ہے وہی دیں گے یا پھر ہم کچھ رقم بھی دے سکتے ہیں، قیمت بھی دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ یعنی جو چیزیں آپ نے 5 چیزوں کا ذکر سنا، جو وغیرہ اور کھجور وغیرہ، کیا یہی 5 چیزیں دیں گے یا آپ اس کے بدلے قیمت بھی دے سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اب اس میں 3 گروہ پائے جاتے ہیں۔ ایک گروہ یہ کہتا ہے کیا کہ قیمت دینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ اس میں 5 چیزوں کا ذکر اللہ کے رسول نے کیا ہے اور اس میں قیمت کا ذکر نہیں ہے، جبکہ دینار و درہم اس وقت پائے جاتے تھے، آپ نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا۔ ایک گروہ تو یہ ہے۔
یہ تھوڑا مبالغے پر ہے، حد سے آگے بڑھ گیا تشدد میں، سختی میں۔ ایک گروہ یہ ہے کہ نہیں، محض قیمت ہی دینا ہے، محض قیمت ہی دینا ہے، یعنی اگر کوئی غلہ سامنے سے قبول بھی کر رہا ہے غریب، تب بھی اسے قیمت ہی دینا ہے، غلہ دینا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بھی ذرا تھوڑا زیادہ سستی پر ہے یا تشدد میں ہے۔ تیسرا گروہ کہ جو چیزوں کا ذکر آیا ہے افضل یہی ہے کہ آپ یہ چیزیں دیں، لیکن اگر آپ مسکین غریب کے حالات کے اعتبار سے، اپنے سماج کے حالات کے اعتبار سے یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ قیمت دے دی جائے تو یہ اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگی، تو انشاءاللہ قیمت دے سکتے ہیں۔ چونکہ یہ 5 چیزیں جو ذکر کی گئی حدیث میں، یہ اس وقت قیمت کے بدلے ہی ہوا کرتی تھی۔ جیسے کہ آپ دیکھتے تھے پہلے گیہوں سے برف لے لیا کرتے تھے، گیہوں سے بہت ساری چیزیں گاؤں میں لے لیا کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں لوگ۔ تو ایسے یہ 5 چیزیں جو اللہ کے رسول نے بولی ہیں، یہ قیمت کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ لہذا اگر کوئی قیمت کے طور پر آج کی قیمت دینا چاہے، کیونکہ اب یہ قیمت کے طور پر استعمال نہیں ہو رہی ہیں گیہوں، کھجور، یہ چیزیں، تو لہذا اگر کوئی قیمت ہی دینا چاہے جو آج قیمت استعمال ہو رہی ہے تو وہ دے سکتا ہے۔ انشاءاللہ یہی قول راجح ہے کہ افضل یہی ہے کہ 5 چیزوں میں سے آپ کوئی چیز ادا کریں، لیکن قیمت کوئی دینا چاہے تو بالکل جائز ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ زیادہ تفصیلات سے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو علماء کرام کو پڑھیں، ان کے فتاووں کو جانیں۔ جو لوگ یہ سختی کرتے ہیں کہ قیمت جنہوں نے دی ہے بالکل ادا ہی نہیں ہوگا، تو پھر وہ ایک عجیب و غریب بات بھی کہتے ہیں۔ انہوں نے کہی ابھی دیکھا، کہتے ہیں کہ قیمت ادا نہیں ہوگی، غلہ ہی دینا چاہیے۔ تو پھر غلے میں تو چاول کا بھی ذکر نہیں ہے، کیوں دے رہے ہیں؟ گیہوں کا ذکر ہے۔ پھر آپ تیل بھی دلوا رہے ہیں کہ تیل بھی دو، اور بھی چیزیں دو، راشن، بہت ساری چیزیں، تو ان کا تو ذکر نہیں ہے۔ تو گویا آپ خود مان رہے ہیں کہ یہ چیزیں جو بولی گئی ہیں حدیث میں، اصل وہی مراد نہیں ہے، اصل غریب کی مدد کرنا مراد ہے۔ تو جب مان رہے ہیں تو قیمت سے بھی تو ایک مدد ہی ہوتی ہے، وہ کچھ بھی خرید سکتا ہے۔ اس کے بجائے وہ غلہ آپ دیں گے، پہلی بات تو لینے والا کوئی نہیں ملتا ہے۔ جیسے کسی نے مسئلہ بیان کیا، اور یہ صحیح اس کا اپنا مسئلہ، کہ میں نے اعلیٰ قیمت کے چاول خرید کر کے، کیسے؟ اعلیٰ قیمت کے، بہت اچھی قیمت کے چاول خرید کے ایک غریب کو فون کیا کہ میں پہنچا دوں یا آپ لینے آ جائیں گے؟ کہ نہیں، ہم غلہ نہیں لیں گے۔ وہ پریشان رہا، رات بہت رات ہو گئی، تب جا کر کسی سے بتایا، تو تب جا کر کے اس نے کسی غریب کو ویسی دلوائے، ورنہ کوئی لینے کے لیے تیار نہیں جی، ہمیں قیمت ہی چاہیے، چونکہ اس کو دکھ رہا ہے کہ میرے لیے عید کے دن زیادہ کام آنے والی چیز یہ ہے۔ جو آپ مسکینوں کو دیکھ رہے ہیں، غلہ وغیرہ یہ سب چیزیں سرکاری اعتبار سے گھروں میں موجود ہیں، تو ایسی صورت میں کہ وہ غلہ لے گا، آپ سے 100 روپے کلو کے چاول لیے اور 40 میں اس کو بیچ کر کے آ کر کے وہ اپنا بھی نقصان کرے گا، آپ کا بھی کر رہا ہے وہ ایک طرح سے، اور وہ اپنی قیمت سے ہی کام چلائے گا۔ تو پھر ایسے زبردستی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لہذا اگر کہیں ایسے حالات ہوں، اور زیادہ تر حالات ایسے ہی ہیں، بلکہ بعض شہروں میں تو آپ، بڑے بڑے شہر ہیں، ہمارا شہر تو پھر بھی اس کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے، بڑے بڑے شہروں میں ڈھونڈتے رہ جائیں گے، کوئی نہیں ملے گا۔ کس کو دیں گے؟ ہاں، قیمت آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں کسی کو بھی ادھر ادھر، اور اس کو آدمی لے بھی لیتا ہے۔ تو لہذا انشاءاللہ یہی قول راجح ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ افضل ہے، کوئی لے رہا ہے تو دے دو غلہ وغیرہ، لیکن اگر کوئی لینے والا تک میسر نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ قیمت دے سکتے ہیں۔ تشدد کرنے والے لوگ بہت بڑی غلط راستے پر ہیں اور غلطی پر ہیں، ان کے پاس مضبوط دلائل نہیں، بلکہ اس کے بالمقابل اگر آپ تفسیر میں جائیں گے تو دلائل موجود ہیں۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی قیمت کے طور پر دیا گیا ہے، یہ علماء کرام نے ذکر کیا ہے۔ عیدین کے بعد مسائل، عید الفطر کے بعد مسائل، دیکھیے آپ چاند دیکھیں، دعا کریں اللہ رب العالمین سے کہ اے اللہ، اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ، یہ دعا پڑھیں۔ اور یہ صرف عید کا چاند نہیں، ہمیشہ دیکھنے کے وقت اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ تو اس کو طلوع فرما، ہمارے اوپر امن و امان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ، اور ایک چاند تیرا اور میرا رب اللہ ہے۔ اس کے بعد آپ تکبیر کا اہتمام کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ۔
یہ تکبیر کا اہتمام کریں. اسی کے ساتھ آپ مبارکباد دے سکتے ہیں، مبارکباد دے سکتے ہیں. مبارکباد میں صحابہ کرام سے تقبل اللہ منا ومنکم، اسی طرح جو آپ کے الفاظ رائج ہوں، طریقہ جاری ہو، آپ ان الفاظ میں بھی دے سکتے ہیں، الا یہ کہ وہ بدعت والے کلمات نہ ہو. اور ایسے کوئی کلمات نہیں ہے جیسے کہ آپ کہیں عیدکم مبارک، یعنی اللہ رب العالمین آپ کی اس عید میں برکتیں دے، تو اس میں کون سی بدعت والی بات ہے؟ تو دے سکتے ہیں. جو لوگ سختی کرتے نہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے، وہی کہنا چاہیے، وہ کہے بہتر ہے آدمی تقبل اللہ منا ومنکم یہ بھی کہے. لیکن اگر آدمی اس خوشی کے موقع سے عید مبارک نہ کہے تو آپ بتاؤ نا کیا کہے. کوئی لفظ لا کر کے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو کچھ چیزیں عادت میں ہوتی ہیں، خوشیوں میں ہے، آپ کی ملاقات کر رہا ہے تو نہیں کہے گا تو کیا کہے گا. اچھا بعض لوگ اس میں سختی کرتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے یہ مبارکباد نہیں دینا ہے. یہ لوگ بھی سختی پر ہیں، یہ لوگ بھی غلطی پر ہیں. اچھا نہیں کہے گا تو کیا کہے گا؟ آج سے جب شام سے لوگ ملاقات کریں گے ایک دوسرے کو، اگر آپ فون کریں گے تو کیا کہیں گے؟ السلام علیکم، وعلیکم السلام، بس. یعنی عید کی مبارکباد کل دے دیں گے ہم آپ کو. دوبارہ یہ کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ بلا وجہ کی سختی کے نہیں، عید کی نماز کے بعد دیں گے مبارکباد، غلط بات ہے. آپ عید کی نماز سے پہلے بھی مبارکباد دے سکتے ہیں انشاءاللہ، اور اس میں کوئی حرج نہیں. بات چیزیں عادات ہوتی ہیں، عادات کو عبادت نہ بناؤ، عادات کو عبادت نہ بناؤ. خوشی ہے، خوشیوں میں جب تک بدعات نہ ہو، خرافات نہ ہو، جائز. جب تک بدعات و خرافات نہ ہو یا بدعات بننے کا اندیشہ نہ ہو تو جائز ہے. آدمی خوشی میں کسی سے ملا عید مبارک تو کوئی بات نہیں، حرج اس میں کیا ہے. اسی طریقے سے آپ عید کے دن غسل کریں، جمعہ کے غسل کی طرح ہے، یہ مستحب ہے. اور آپ کو جو میسر ہے نئے کپڑے وہ پہنے، اور اگر نئے کپڑے میسر نہیں تو جو آپ کے پاس بہتر لباس میسر ہے وہ لباس پہنے. اور آپ جائیں تکبیرات بلند کرتے رہیں، اسی وقت سے تکبیرات بلند کرتے ہوئے عیدگاہ جائیں، یا آج مساجد ہیں زیادہ تر جگہ تو مساجد جائیں. ایک راستے سے جائیں، دوسرے راستے سے واپس آئیں، کچھ کھا کر کے جائیں، کھا کر کے جائیں. اگر کھجور میسر ہے تو بہتر ہے تام عدد میں کھا کر کے جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. مقصد کیا ہے؟ اعلان کرو کہ اب ہم روزے سے نہیں ہیں، میرے رب نے حکم دیا ہے کہ روزہ رکھو تو میں نے رکھا، اب میرے رب نے کہا افطار کر لو تو میں نے کر لیا، اب میرا روزہ نہیں ہے. یہ اعلان کرنے کے لیے، بتانے کے لیے شیطان کے سامنے اور سب کے سامنے آپ روزہ گویا کہ ظاہر کرو کہ میرا نہیں ہے، میں افطار کر کے جا رہا ہوں، گویا میں کچھ کھا کر کے جا رہا ہوں. یہ آج یوم الفطر ہے، کھانے پینے کا دن ہے. یہ آپ کھا پی کر کے جائیں، ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے آئیں. جب امام مصلی پر آ جائے تو تکبیرات کو اپنی بند کر سکتے ہیں، آپ تکبیرات نہ کہیں جب نماز پڑھانے کے لیے امام آ جائے. یہ عید الفطر کے تعلق سے. عید الاضحیٰ میں تو 3 دن آگے تک تکبیر چلتی ہے. یہ طریقہ ہے، پہلے نماز ہے، پھر عید کا خطبہ ہے. یہ پہلے نماز ہے، بعد میں خطبہ ہے. پہلے خطبہ بعد میں نماز، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل مخالف سنت ہے. یہ عید کی نماز فرض عین ہے. کیا ہے؟ فرض عین. شیخ صالح العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے تعلق سے یہ تاکید کی کہ وہ آئیں ساری کی ساری، چاہے بوڑھی ہوں، جوان ہوں، پردے والی ہوں. اگر پردہ میسر نہیں اپنی سہیلی سے لے کر کے آئیں، عیدگاہ میں ضرور آئیں. اگر وہ نماز نہیں پڑھنے کی حالت میں ہے تب بھی آئیں، دعا میں شریک ہوں. کتنی تاکید ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ فرض عین ہے، اور یہ انشاءاللہ ہر ایک کو ہمیں پڑھنی چاہیے، اس کا پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہی قول راجح ہے کہ فرض عین ہے. آپ نماز پڑھ کے دوسرے راستے سے گھر جائیں، کھائے پیئیں، اور یاد رکھیں کہ اب رمضان تو ختم ہوئے ہیں، اللہ کی عبادت ختم نہیں ہوئی ہے، نماز بھی ہے. اسی طریقے سے آپ کا راستوں پہ بیٹھ کے گناہ کے کام کرنا، اس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. اسی طرح موسیقی گانا بجانا یہ حلال نہیں ہوا ہے، یہ حرام ہے پہلے ہی کی طرح. یہ تمام چیزیں حرام ہیں. تو آپ حرام سے بچ کر کے پاکی اور صالحیت کے ساتھ، یہ اسلام کا شعار ہے. دن میں صبح کے وقت میں فجر کے بعد یہ تہوار دیا ہے، نماز دی ہے، چونکہ اس وقت میں آدمی اچھے ہی کام کرتا ہے. اسلام اچھائی کو پھیلانے کے لیے آیا ہے. شام کے وقت کا تہوار نہیں ہے کہ ہماری خواتین کیا کرتی ہیں، صبح کو کوئی عید الفطر کا اہتمام نہیں ہے، نہ لباس وغیرہ. اگر وہ آئے نماز کے لیے، جب آ رہی ہیں تو وہ اللہ سے خوشبو لگا کر کے نہ آئے. اللہ کے رسول نے اس چیز سے منع کیا، زیب و زینت کو ظاہر نہ کرے. لیکن یہ کہ لباس ہی پہننے کا اہتمام نہیں. ہاں شام کو خالہ اور نانی اور فلاں
کے گھر جا رہی ہیں تو پورے اہتمام ہے، ورنہ عید کا کوئی پتہ ہی نہیں، یہ کون سا طریقہ کہاں سے لے کر کے آئے ہم؟ بلکہ عید کا اہتمام عید کی طرح کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام مسائل پر صحیح انداز سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو کتاب و سنت کی تعلیم پر صحیح انداز سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم تمام کو شرک و بدعات سے بچا لے، خرافات سے، تمام طرح کے گناہوں سے بچا لے۔ رب العالمین ہم تمام میں اس ماہ رمضان میں جو نیک کام کیے اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اے اللہ یہ رمضان آخری رمضان نہ بنانا، بلکہ اس رمضان کو ہمارے اوپر واپس بار بار لوٹانا، تاکہ ہم اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے ذخیرہ آخرت بنا سکیں، اپنے لیے اکٹھا اعمال کو کر سکیں۔ رب العالمین ہم تمام کے اوپر رحم فرما، ہمیں مرحومین اور مغفورین میں بنا دے، شامل فرما دے۔ اے اللہ ہمیں محروم نہ کرنا، ہمیں ثواب سے اور اسی طرح اجر سے، اپنے یہاں بے حساب اجر سے اللہ ہمیں محروم نہ کرنا۔ رب العالمین ہم تمام کی نیکیوں کو قبول فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہماری طرف سے اور شیطان کے اس بہکاوے میں ہم نے بہت سے غلط کام کیے ہیں، اللہ یہ ہماری طرف سے ہے، اللہ ہماری کوتاہی ان کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جو نیک کام کیے ہیں وہ تیری توفیق اور تیری مدد سے ہیں، اللہ ان کو قبول فرما لے۔ رب العالمین ہم تمام کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین تقبل یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔